اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ پڑھیے علیہم ان پر نبأ نوح علیہ السلام کی خبر. کیونکہ یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی پڑھ کے سنائیے نبأ نوح علیہ السلام کی خبر. اس کالا جب انہوں نے کہا لقومہ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم ان کانا اگر ہے کابورا گراں یا باری ہے تم علیکم تم پر مقامی میرا کھڑا ہونا. کس کے لیے کھڑا ہونا؟ تبلیغ کے لیے. و تذکیری اور میری نصیحت کرنا بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کی. فعلی اللہ تو میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں. فاجمعوا پس تم جمع کر لو امرکم اپنے کام. تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے کہ اللہ ایک ہے اسی کی دعوت دینے کے لیے، جب نوح علیہ السلام نے یہ کام شروع کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، یہ لوگ کوئی ان کی بات نہیں مانتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہیں برا لگتا ہے میری تبلیغ کرنا، میرا نصیحت کرنا، اللہ کی یاد جو ہے، تو اب تم سارے جو ہے میرے خلاف ایک بڑا مکر سازش یا جو بھی ہیلا تم کرنا چاہتے ہو کر لو اور سب کو جمع کر لو میرے خلاف. تو یہاں پہ اسی چیز کا یہ بارے میں کہا جا رہا ہے فعلی اللہ توکلت تو میں تو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہوں. فاجمعوا پس تم جمع کر لو امرکم اپنے کام وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو. ثم پھر لا یکن نہ ہو امرکم تمہارا کام علیکم تم پر غمۃ کوئی بھی تمہارا کام جو ہے پوشیدہ نہ ہو، یعنی تم سارے آپس میں مل جاؤ اور سارے آپس میں مشورہ کر لو اور اس کام کو پکا کر لو. ثم اقضوا پھر تم پورا کر لو الیہ طرف میری اس کام کو. ٹھیک ہے، سارے سازش کر لو، جو تم نے کرنا ہے میرے بارے میں مکر کر لو، تدبیر کر لو اور سب کو وہ تدبیر بتا دو اور مجھے کوئی ڈیل نہ دو. ولا تنصرون اور مجھے بالکل مہلت نہ دو. اچھا یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے نا جس کو اللہ کی ذات پہ کتنا یقین ہوگا، کتنا توکل ہوگا ان کا اللہ کی ذات پہ کہ تم سارے جمع ہو جاؤ اور مجھے بالکل مہلت نہ دو اور جو کرنا ہے میرے بارے میں سازش تدبیر کر لو. اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر وہ پھر جائیں فَمَا سَأَلْتُكُمْ تو آپ ان سے کہہ دو کہ نہیں میں تم سے سوال کرتا من اجر کسی قسم کے اجر کا. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، تم سے پیسے نہیں مانگتا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں. ان اجریہ نہیں ہے اجر میرا الا مگر اللہ اللہ پر. وامرت اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین کہ میں مسلمانوں میں سے یعنی فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. فکذبوہ پس انہوں نے جھٹلایا فنجیناہ اس کو جھٹلایا. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. فنجیناہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نجات دی. ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں. تو کتنے لوگ تھے اور آپ سارے جانتے ہیں ان کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، 1000 برس ان کی عمر تھی اور ان پر ایمان لانے والے لوگ 72 یا 80 تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی. اور دیکھیں کہ ایک ہی گھر ہے، 4 بیٹیاں نوح علیہ السلام کے، لیکن 3 جو تھے ان کو اللہ نے راہ راست میں چلایا اور ایک بیٹا جو تھا وہ انکار کرنے والے میں سے ہوا. ان کا سارا واقعہ بھی انشاءاللہ قرآن کے اندر پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام کا تو بیٹا تھا، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کشتی میں آ جاؤ، تو بیٹے نے کیا کہا؟ مجھے پہاڑ بچا لے گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب کو ہم نے غرق کر دیا. پر نجیناہ ہم نے اس کو نجات دی. ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں. وجعلناہم اور ہم نے ان کو بنا دیا، جو بچ گئے ان کو بنا دیا خلائف جانشین. واغرقنا الذین اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو. فانظر پس دیکھو کیف کان کیسا ہوا عاقبۃ المنذرین انجام ڈرائے گیوں کا. یعنی ان کو اللہ نے ڈرایا بھی تھا اللہ کے نبی کے ذریعے، لیکن ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ نے ان کی پکڑ کی. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود ہی ظلم کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر عذاب آتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا من بعدہ اس کے بعد رسولاً کئی رسول، ہم نے اس کے بعد کئی رسول بھیجے الی قومہم طرف ان کی قوم کی. فجاؤہم پس وہ آئے بالبینات نبی جو تھے رسول جو تھے وہ آئے اپنی قوموں کی طرف واضح نشانیاں لے کر. فما کانوا پس وہ نہ ہوئے لیؤمنوا یعنی وہ امتیں جو تھی وہ ایمان لانے والی نہ ہوئی. بما کذبوا بہ
کس وجہ سے؟ بما کذبوا، کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا بھی اس کو من قبل، پہلے سے. اب کوئی بات آپ کو کہے تو آپ فوراً جو ہے سوچے سمجھے بغیر آپ کہہ دیں نہیں. پھر جب انسان ایک دفعہ نہیں کہہ دیتا ہے نا، پھر انا آ جاتی ہے، ضد آ جاتی ہے. پھر انسان جو ہے وہ کہتا ہے ایک دفعہ میں نے نہیں کہہ دیا، میں نے اس بات کو نہیں ماننا. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ جب ان کو ایمان کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جھٹلایا تھا اس کو من قبل، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح نتبعو، ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے پھر مہر لگ جاتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعدہم، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون، فرعون کی طرف. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ صحیح طرح بول نہیں سکتے تھے، اور وجہ آپ جانتے ہیں. اور اتنی یہ اللہ کی قرآن پڑھے تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. انسان جو ہے اللہ کو کیسے پہچانتا ہے؟ اللہ کی قدرتوں سے، کہ جس کے لیے سارے بچے ذبح کروا دیے، جس کے لیے بچے ذبح کروا دیے، اتنے قتل کروائے، میاں بیوی کو بھی علیحدہ کروا دیا، لیکن جو کام ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ کے لیے تو آسان ہے. تو جب اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا تو اللہ، جو بھی بچے کی آواز آتی تھی، بلکہ حمل کا پتہ چلتا تھا تو حمل گرا دیتے تھے، اور جب پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو گیا اسی وقت قتل کر دیتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو روئے بھی نہیں. اللہ کو حکم تھا نا، روئے نہیں. لیکن ماں جو تھی بڑی بے قرار تھی، ظاہر ہے بے چین تھی، بے قرار تھی، کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا، فرعون کو پتہ چلا تو اس کو بھی قتل کروا دے گی. لیکن اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ ہم تیرے بچے کی حفاظت کریں گے، تو پریشان نہ ہو. تو پھر وہ سارا وہ واقعہ بھی بہت لمبا واقعہ ہے. ہاں وہ سارا واقعہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کو اللہ کی قدرتوں سے پہچانتا ہے کہ جس کے لیے سارا کچھ کیا، لیکن اللہ نے اس کو محفوظ رکھا اور اسی کے گھر میں اس کی پرورش کروائی، اسی کے گھر میں. اور اس نے تو نہیں کہا تھا، لیکن کہتے ہیں اس کی جو بیوی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لیکن اس نے نہیں کہا. تو پھر وہ حضرت آسیہ جو تھی انہی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو یہ ہے کہ اب اللہ نے ماں کو بھی انعام دینا تھا، کیونکہ اس سے جدا ہوا بچہ. تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اب وہ جو تھا بچہ انہوں نے لے لیا، جو بھی سارا واقعہ بیچ میں. تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنی اولاد بنا لیں گے، کیونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی. پھر وہ بچہ پلتا رہا، تھوڑا بڑا ہوا، گود میں بیٹھا ہوا تھا فرعون کی. تو داڑھی کھینچی تو اس کو نا پھر وہ غصہ آیا. اس نے کہا ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ بچے اکثر داڑھی پکڑ لیتے ہیں، بال کھینچ لیتے ہیں، لیکن اس کے دل میں ایک خوف تھا نا. تو وہ خوف جو تھا اس نے کہا کہ نہیں یہ وہی بچہ ہے. اس نے کہا کہ اس کو پھر وہی نہ کہا کہ اس کو میں آزماتا ہوں. پر ایک طرف آگ رکھی گئی اور ایک طرف سونے چاندی جو جواہرات ہیرے جواہرات وہ رکھے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ بچے تھے اور وہ روشنی کی وہ جو چمک رہا تھا ہیرے جواہرات اس کی طرف جا رہے تھے. تو لیکن کیا ہے کہ آگ کی کوئلے تھے وہ سارے اس ایک طرف وہ تھے. تو اب کیا ہوا کہ اللہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس طرف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے ان کا ہاتھ آگ میں وہ جو کوئلہ پکڑا پھر انہوں نے زبان میں رکھ دیا. اس کی وجہ سے نا وہ صحیح طرح بول نہیں سکتے تھے. تو جب اللہ نے نبوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگی کہ اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی کو میرے ساتھ مدد کے لیے لگا دے. تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ ہارون علیہ السلام کو پھر بھی وہ ان کے ساتھ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ اسی چیز کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون کی طرف، ملاہی اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا کیا نشانیاں تھی؟ معجزات کیا تھے ان کے؟ عصا اور ید ویسا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، فاستکبروا لیکن انہوں نے تکبر کیا، وہ نہیں مانا. ٹھیک ہے. وکانوا اور تھے قوم مجرمین، وہ تھے ہی گناہگار لوگ. فلما پھر جب جاءہم الحق جب آ گیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے، قالوا تو وہ کہنے لگے ان ھذا بے شک یہ لساحر مبین یہ تو جادو لگتا ہے کھلا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے دکھائے تو وہ کہنے لگا اور اس کے سردار بھی کہنے لگے یہ تو جادو لگتا ہے، جادوگر لگتا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو تھے وہ جادوگروں کی ایک بڑی جماعت جو تھی وہ جمع کی گئی. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون کیا تم کہتے ہو للحق کی حق کے بارے میں، لما جاءکم جب کہ تمہارے پاس آ چکا، السحر ھذا تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے.
ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر تو کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. قالو، تو اس نے کہا اجئتنا، انہوں نے کہا وہ سارے جو تھے درباری بھی جو تھے فرعون بھی، اس نے کہا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون سے کہا اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لتلفتنا، کہ تم پھیر دو ہٹا دو اما وجدنا، اس سے جس پر ہم نے پایا علیہ آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اس دین سے میں پھیرنا چاہتے ہو. وتکونا، اور تم چاہتے ہو لکم الکبریاء، کہ تم دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے فی الارض، زمین میں. وما نحن، اور نہ تھے وہ وما نحن، اور نہیں ہم، نحن کا مطلب ہے ہم، اور نہیں ہم لکما، تم دونوں کے لیے بھی مومنین، کبھی بھی ایمان لانے والے. وکالا، اور کہا فرعون نے کہا کہ تم لاؤ بکل ساحر علیم، کس سے کہا؟ اپنے درباریوں سے کہا کہ جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں ان سارے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے کے آؤ. فلما، پھر جب جاء السحرۃ، جب آئے جادوگر، کالا، تو کہا لہم، ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، القو، تم ڈالو کیا؟ اپنا جادو، ما انتم ملقون، جو تمہیں ڈالنا ہے. فلما، پھر جب القو، انہوں نے ڈالا، کالا موسیٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم، کہ جو تم لائے ہو، بہ السحر، یہ جادو ہے. ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ گئے کیونکہ ان کو تو معجزہ ملا تھا اللہ کی طرف سے. وہ کہنے لگے جو تم لائے ہو وہ جادو ہے. ان اللہ، بے شک میرا اللہ، سیبطلہ، کہ اس کو بیکار کر دے گا، تمہارے اس جادو کو ضائع کر دے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح، نہیں اصلاح فرماتا، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کی. ویحق اللہ الحق، اور اللہ ہی ہے جو حق کو حق کرتا ہے، بکلماتہ، اپنے کلام کے ذریعے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ ناپسند کرے اسے گناہگار یا مجرم لوگ.